تو سونے تے درود پہنچائی جا مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا اسی محبت کے ساتھ آواز بلائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہتا صدا سویرا ہے سبحان اللہ سب نصیب جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہنگا صدا سویرا ہے جی اتھے رہنگا صدا سویرا ہے وچ قبر تے آقا آکھن گے وچ قبر تے آقا آکھن گے اینو چھڑ جائیو تے میرا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا کے دو جہاناں دے سرکار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد در آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی در آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی در آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی فرشتے اللہ داد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب مائی حلیمہ جاگ پہ مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب کیونکہ گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد خوشیاں دا ویلا آ گیا جی خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے سبحان اللہ حضور تشریف لے آئے تے سب پتر ہی دیتے سبحان اللہ بے شک وہ سال پوری کسی نے کہا کی ہوئی کیسی میرے محبوب دی ملازت کہ خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے کیونکہ رحمت لٹاون احمد مختار آ گئے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامتی ہو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ میں کہوں گا جشن آمد رسول تجھے کہنا اللہ مزہ آ جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 کہہ دو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ کہیے سبحان اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دو
عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کہیے سبحان ہائے ہائے حضور تشریف لائے سبحان اللہ شاید نے بیان نہیں تھا فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا اگلا شکر سوائے حضور کی والدہ نے کہ ماما خوشی ہوتی ہے بچیاں آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہہ دو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کہیے سبحان اللہ اس سے اگلا کہ شادیان خوشی کے بجائے گئے شادیان خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے پھر ہر طرف شور سلسلے علا ہو گیا ہر طرف شور سلسلے علا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا جی آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی شیلا کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہہ دو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ حضور کی کیا شان ہے یہ سماعت فرمائیے آخر میں فرماتے ہیں کہ جس کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم زندہ ہیں زندگی سے جیتے ہیں اور زندہ نبی کے ماننے والے ہیں اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا پہلے حضور کا نور تخلیق کیا پھر ساری کائنات بنائی تو وہ اپنے بشری تقاضے پورے کرنے آئے تھے ہمارے لیے مشعل رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں سمجھانے آئے تھے کہ زندگی کا وتیرہ کیا ہے سمجھایا کہ زندگی گزارنی کیسے پھر آپ کی اجازت سے اللہ پاک نے آپ کو بلایا اور فرشتے کئی دفعہ آئے آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا ہے نبی نے فرمایا میں یہاں بشری تقاضے پورے کرنے آیا ہوں تو میں ان کو یہ بتا کے جاؤں گا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا یہ عمل ہے اور مجھے آپ واپس بلا لیں تو نور کبھی مرتا نہیں ہے آگے آگے میں ایک اور کلام پڑھوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مصدقہ حقیقتیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زندہ و جاوید ہے ہماری مرادیں سنتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور معجزات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک ہیں ابھی یہ
کوئی پرانی باتیں نہیں. محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی بارگاہ میں رات کو 1,00,000 دفعہ درود پاک پڑھ کے سوتے تھے. اپنے دنیاوی امور میں تھکے ہوئے تھے, نہیں ان کو یاد رہا, یہ ان کا حضور کا معاملہ تھا. ایک رات سوئے, حضور نے خواب میں شرف بخشا محمود آج مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گئے. تو آپ کام کو اٹھے, وضو کیا اور حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا. وہاں سے پھر یہ درود لکھی آیا تھا جو آپ نے حضرت محمود غزنوی کو عطا کیا. محمود تم امور میں تھکے ہوتے ہو, یہ درود پاک پڑھا کرو, ایک دفعہ پڑھو گے 1,00,000 درود پاک ہیں. پرانی باتیں نہیں. جس کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا, نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے, ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے. کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے, جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ, خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, کہہ دو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. آمد مصطفیٰ چہرہ بددہا, چہرہ بددہا, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب یہ قصیدہ بردا شریف کے میں اشعار پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس قصیدے کی برکات ہیں کہ جہاں پڑھا جائے, جو پڑھے گا جس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ درود پاک ہی ہے, اور بیماریاں رفع ہوتی ہیں اور شفا یابی ہوتی ہے. حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ, آپ نے اس قصیدہ کو لکھا, حضور کو پسند آیا. ایک رات سوئے, آپ کا مقدر جاگا, سرکار نے آپ کو زیارت کا شرف بخشا. فرمایا کہ بصیری جو تم نے میری شان میں قصیدہ لکھا, اس کے اشعار تو سنو. آپ نے وہ اشعار سنائے اور سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے. آپ فالج کے مرض میں مبتلا تھے, لاغر تھے. سرکار نے خوش ہو کر آپ کا اپنا دست رحمت, دست شفقت, دست شفا آپ کے بدن پر پھیرا اور خوش ہو کر ایک چادر عطا فرمائی. خواب میں چادر عطا فرمائی. عربی میں چادر بردہ کو چادر کہتے ہیں, اس سے مشہور یہ چادر والا قصیدہ, قصیدہ بردہ شریف. جو چادر عطا فرمائی, جب صبح اٹھے تو بالکل توانا. سبحان اللہ. سب سے بڑی بات جو میں بات کر رہا تھا, حضور ہمارے زندہ ہیں. جو چادر سرکار نے رات کو خواب میں آپ کو عطا فرمائی تھی, وہ آپ کے سرانے پہ پڑی تھی. وہاں موجود تھی. اور یہ جو قصیدہ شریف ہے, اس کا جو شعر ہے, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مجتہد. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کا راستہ ہے, جو تالا ہے ترکیوں کے زمانے میں, اس پہ یہ چلا ہے. سبحان اللہ. وہاں چیز ویسی ہوئی ہے جو حضور کو پسند ہے. سبحان اللہ. جاتا بھی وہی ہے جو حضور کو پسند ہے, اس کی اجازت ہو اور وہاں رہتی ہے. تو کیسی مخصوص جگہ پہ یہ شعر پسند حضور کا ہے اور وہاں لگا ہوا ہے, جو مل کر اسی محبت سے آپ نے پڑھنا ہے. کیونکہ میں یہ لائیو بھی دے رہا ہوں, ہمارے بچے اور سب سنتے ہیں, تو ذرا یہ باتیں بھی شیئر کرنی چاہیے اچھی اچھی. ہمارے عقیدے کی جو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ وہ حضور کو دیکھ کے محبت کرتے تھے, ہم بن دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ بھی حضور کا میلاد ہے, اور ذرا مل کر پڑھیے گا, بڑا مزہ آئے گا.
سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل آپ کا کوئی مماثل آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھیے قبولیت کا شعر آئیے کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام
سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو، تیرا در ہو تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو، تیرا در ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف بابا کے بلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور میں بڑا حیران ہوں ایک کلام میں پیش کرنے لگوں ان بچوں کے لیے کہ میں جہاں پڑھتا ہوں یہ کلام بچے ساتھ ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہر بچے کو یہ کلام کا پتہ ہے، میرے اپنے گھر میں بھی جو بچے ہیں اور جہاں بھی میں کسی گھر جاتا ہوں بچوں کو دے کے کلام شروع کرتا ہوں، واقعی ان کو آتا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے بچوں کو بھی آئے گا یہ انشاءاللہ۔ سنیے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہر بھی بتلاؤ ذرا میری روٹی میں ہے کیا، سمت نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہر بھی بتلاؤ ذرا میری روٹی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ
پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور اپنی بہن سے بولے یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے یہ تو پتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ مرکب بول اٹھا کیا الہ الا اللہ حسبی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ حضور کے بہت بڑے عاشق بڑے عام حضرت سیدنا بلال عاشقوں میں بلند مقام ہیں جی آپ کی شان میں فرماتے ہیں کہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے پر سینے سے رکھا پتھر ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی اب پر جاری رہا یا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت 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 توڑی سبحان اللہ ماشاءاللہ تبارک ذوق سبحان اللہ اور میرے پڑھن کے ذوق اللہ کریم قبول فرمائے آمین قبولیت شرف آمین مظفر والی صاحب کے جی میں پڑھن لگا کیا دل دی گل ہے اللہ دل نو دل نہ ران دی ہاں جی حضرت مظفر واسی آیا ہے حضور کے بہت بڑے عاشق بڑا نام پایا سبحان اللہ حضور کی نعت گوئی میں نعت خوانی میں اور آپ کا سلوک آپ کا انداز بیان اور آپ کا تخیل آپ کے الفاظ کا چناؤ سب شعراء سے منفرد ہے اور نسبت والے بلے تھے نا تو حضور کا کرم تھا حضور کا کرم تھا غزلیں بھی آپ نے لکھی نظمیں بھی لکھی ترانے بھی لکھے لیکن جو مقام آپ کو نعت میں ملا اور ان کے ہوتے بھی نعتیں پڑھی جاتی تھی ان کی لیکن ان کے جانے کے بعد ایک کیسے زندگی تو دوام ملا جو بھی نعت چل رہی ہے وہ جو ہے ہاں جی شاید حضور ہم سے خفا ہے ہاں وہ بھی پڑھتے ہیں جی جی کیا بات ہے سبحان اللہ وہ ان کے بعد دیکھیں نا کتنے کلام ان کے ہٹ ہوئے اور پھر سنا میں پڑھے اور شاعر کی زندگی جو ہوتی ہے نا اس کی کتاب ہوتی ہے جو وہ تصنیف کر جاتا ہے وہ اس کی زندگی ہے
تو یا شاعر کی زندگی ہے کوئی اچھا ووکلسٹ، اچھا پڑھنے والا، کوئی گائک، کوئی نعت خوان، نعت لکھتے ہیں اس کو نعت خوان، ان کا کلام پڑھے تو وہ میں کہتا ہوں زندہ ہو جاتا ہے، سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا شروع کرتے ہیں اس کلام سے حضرت مظفر وارثی کے، سب کو آتا ہے، اور کیا خوبصورت اس میں مضمون ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہاں ہے اور ہماری حیثیت کہاں ہے، کیا بات ہے، کیا بات، اور ہماری حیثیت کیا ہے، یہ سارا آپ نے مضمون بنایا ہے اور کیا کمال کر دی اس میں۔ فرماتے ہیں تو امیر حرم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، الہام ہے جان تیرا، الہام ہے جان تیرا، قرآن امام ہے تیرا، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، منبر تیرا عرش بری، کہیے یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لفظ ماشاءاللہ، کیا بات، سبحان اللہ، فرماتے ہیں تو کجا من کجا، کہ تو کہاں اور میں کہاں، اس کا مطلب یہ ہے، سارا مضمون آپ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رنگ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری رنگ گزر، سدرت المنتہا تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، تو جان کو جان، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے فرشتو سلطان معراج ہے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا، چہرہ نظر آئے گا۔ حق بات اپنا ایک ہاتھ اٹھا کے بتا دیں فرانسیسی کتوں کو کہ ہمارے نبی کی تعلیم کیا ہے۔ میرے آقا
सफ़े अंबिया मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया है मेरे आका इमाम सफ़े अंबिया नाम पर जिनके लाज़िम है सल्ले अला लाज़िम है सल्ले अला लाज़िम है सल्ले अला लाज़िम है सल्ले अला सबसे आला हमारा नबी सबसे आला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी बोलो हमारा नबी बोलो हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी सच्चा हमारा नबी जिंदा हमारा नबी तू गुजा मुस्तफा मुस्तफा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल लिल आलमीन तू गुजा गुजा तू गुजा गुजा तू कहाँ मैं कहाँ तू कहाँ मैं कहाँ ये शेर मेरा पसंदीदा तरीका शेर है इस कलाम का सुभान अल्लाह आप फरमाते हैं कि डगमगाऊं जो हालात के सामने डगमगाऊं जो हालात के सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे सामने क्योंकि मेरी खुशकिस्मती है तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती है तेरा उम्मती हाँ मेरी खुशकिस्मती है तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती है तेरा उम्मती तू जज़ा में रज़ा तू जा मन को जा तू जा मन को जा तू जा मन को जा डगमगाऊं जो हालात के सामने डगमगाऊं जो हालात के सामने बस आए तेरा तसव्वुर मुझे सामने आए तेरा तसव्वुर मुझे सामने मिलके कह दो मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती हाँ मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती तू जज़ा में रज़ा तू जा तू जा तू जा मन को जा एक लफ्ज़ मोती इस कलाम का हुजूर के ऐन छाया निशान फरमाते हैं कि खैरुल बशर रुतबा तेरा खैरुल
رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا سائز کہتے ہیں غلام سنیے آفاق تیرے سامنے سائز جبریل یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تو کجا کجا تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے اور میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے فرماندے نے کہ کعبہ عشق تو حاجیوں اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو جی کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو اصل میں دعا تو جا تو جا تو جا تو جا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں سلامت ایسے محمد علیہ السلام بندے کی سبحان اللہ سب سلامت درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حضرت مظفر آپ کا کلام اور یہ بھی کلام سنیے یہ دو سور یہ فرمائش کریں اس کلام کی اور آپ بھی سماعت فرمائیے ایک دفعہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ آمدید کہتے ہیں ہمارے انتہائی واجب احترام حاجی یوسف صاحب آپ صاحبزادے ہیں ہمارے بہت مقدم اور محترم ہیں حاجی یوسف صاحب یہ بھی مقدم بڑی محبت والے بندے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر آمین مفلس زندگی اب نہ سمجھے مفلس اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس میرا جگمگائے نہ کیوں میرا ایک پتھر کو آئی نگر مل گیا مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب ہی دربار
جان کھلے جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے اس کی جانب دروازے جان کھلے جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں جانے عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا یہ سانس بے روح تھی اور روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی پھر کیا ہوا کہ ان کی چشمیں بنی ان کی چشمیں بنی رونق جان بنی ان کی چشمیں بنی رونق جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ان کی چشمیں بنی رونق جان بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا اور یہ تخیل دیکھیے مظفر وارثی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے وہ کائنات کا محور ہے اب محور کائنات ہے آپ کی ذات اقدس کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے آج جس کی تعظیم ہے وہ حضور کے نام کا صدقہ ہے آج ہم حضور کے والدین کی عزت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے آل پاک کی آپ کی اہل بیت کی عزت کرتے ہیں تو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا احترام کرتے ہیں صدقہ حضور صاحب اور جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں آئے تو فیضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایون اللہ تعالیٰ کو بھی پایا تو حضور کے صدقے پایا آپ میسنجر آف گاڈ ہے آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے ہم نے دیکھے ایمان لایا تو آپ کائنات کا محور ہے مظفر وارثی فرماتے ہیں کہ محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت پرکار کی ان کی ذات کے ذات رہے محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت پرکار کی جانے عمرے اس کی ایک راہ گزر تینا ہو عمر بھر جس کی ایک راہ گزر تینا ہو عمر بھر قبلہ آرزو تو مگر مل گیا مفلس زندگی حاصل کلام اور کتنا بڑا وسیلہ ہے اس کی ذات سنیے کہ میں اس کا دیوانہ ہوں اور اس کا مجذوب ہوں ارے کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں اس کا دیوانہ ہوں
اس کا مجذوب ہوں کیا یہ ہے کہ میں اسے منسوب ہوں اور کسی نسبت کا صدقہ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو کتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا ساری فیورٹ ناچ سناؤ جی جڑا بن ٹھن کے کہندے نے اچھا جی ہاں جی سبحان اللہ کیا بات ہے واہ جی واہ ماشاءاللہ اور یہ نعت جڑی ہے نا میں حاجی یوسف صاحب دی میں پڑھنی شروع کی تھی کیا پتہ نہیں میں پھر حاجی صاحب سے میں قاری میں محفل پڑھی تھی نعت حاجی صاحب بڑی پسند آئی اس تو بعد حاجی صاحب جس لئے میں نہیں نعت سنتے ٹیلی فون کر کے لندے کہ یار شیخ سے سنا اور اس کے بعد میری بھی یہ بک میں آ گئی اور میں اس کو کافی پڑھتا ہوں اس نعت کو ایک دو درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اور مارا حلیمہ یہ بتا تو حلیمہ تو بتا تو نے تو چوما سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماں حلیمہ تو بتا چوما ہوگا کہ کیسے تجھ سے
چوما کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ اور کتنی خوش بات ہے طیبہ کی وہ گلیاں یارو، کتنی خوش بات ہے طیبہ کی وہ گلیاں جن میں بن بن کہ وہ محبوب نکلتا ہوگا، ارے جن میں بن بن کہ وہ محبوب ٹہلتا ہوگا، جن میں بن بن کہ وہ محبوب ٹہلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ چاند خوبصورتی کی علامت ہے، تشبیہ خوبصورتی سے دی جاتی ہے، چاند ٹھنڈی روشنی، چاندنی رات، اور یہ جو تخیلات ہیں چاند کی خوبصورتی کا تصور کرتے ہیں، اور چاند خوبصورت کیوں ہے شاید نے یہ بیان کیا اور فرماتا ہے کہ راز چندہ کے حسین ہونے کا اب سمجھا، راز چندہ کے حسین ہونے کا اب سمجھا، کہ خاک نالین وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، خاک نالین وہ چہرے پہ ملتا ہوگا، خاک نالین وہ چہرے پہ ملتا جو سال میں چار چار دفعہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ، ہمارے سلمان بھائی جن بجوشن سی حضور کی بارگاہ میں کتنی حاضریاں دے ہیں، اور یہ اس وقت جو حالات بنے ہیں 8 مہینے سے جدائی کا یہ سارا سلسلہ ہے، اللہ کرے یہ سب فرسٹ کلاس ہو جائے، کھل جائے، جب دل کرے سرکار کی بارگاہ میں قید و بندی کے صوت سے ختم ہو جائے ساری، اور یہ ایک عاشق کو ہی پتا ہے جب وہاں سے بندہ نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں، مجھ کو معلوم ہے تیرا سے جدائی کا اثر، مجھ کو معلوم ہے تیرا سے جدائی کا اثر، کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، کہ رات کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا،
زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا سلام کی سلام دی درود شریف مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا شفیع للہ کر تو کرم یا شفیع للہ کر تو کرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا شفیع للہ کر تو کرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را کرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور اللہ کرے ایسا ہو ہے بھی اور انشاءاللہ رہے گا بھی ایسے کہ تیری یادوں سے معمور یہ سینہ رہے آقا تیری چاہت سے معمور سینہ سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں دیکھے میں چشم نو شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شاہ وسدا لبے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم سبحان اللہ
اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شانہ وسدہ تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، اور حاضری ہو ہماری پھر دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، بس آتے جاتے رہے تیرے روضے پہ ہم، آتے جاتے رہے تیرے روضے پہ ہم، شانہ وسدہ رہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، شانہ وسدہ رہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا بسم اللہ مدینہ شریف جا رہے ہیں جیسے انشاءاللہ گل ہی مدینہ شریف کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بتا دیجیے گا جب آپ نے محفل کا اختتام کرنا ہے۔ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ میں اپنے ساتھ پڑھی جا رہا ਤੁਸੀਂ ہوں، ਪੜੀ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਹਿੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ جی، تو بس اپنی تو لگن لگ جاتی ہے جب تو پھر مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف بار بار ہیں جی، وہاں یاد کہاں جی مدینے کا سفر کرا دیں انشاءاللہ کرانے ہیں، لیکن پہلے یاد کریے مدینہ شریف جی، محبت سے سماعت فرمائیے۔ درے اقدس حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے،
مدینہ یاد آتا ہے اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے طیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ بڑا یاد آتا ہے مجھے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے حضرت ویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سنیے ویسے بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو ویسے بولے اجازت دیجیے مجھ کو جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے ہمیں مدینہ یاد آتا ہے کیا کمال ایک شعر ہے کہ ابو بکر عمر کو اپنے پہلو میں جگہ دی ہے ابو بکر عمر کو اپنے پہلو میں جگہ دی ہے محمد مصطفیٰ کا یارانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے محمد مصطفیٰ کا یارانہ یاد آتا ہے مدینہ بڑا بڑا یاد آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہ جی کو فرمائش کرو قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے
ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، ایک آواز ہو کے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو گرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو گرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل کی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم گرم گرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں کہ مارے ہیں، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں کہ مارے ہیں، آقا آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں کہ مارے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم گرم گرم، تاجدار حرم، میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، دکھ رنگ علم سب چٹتے ہیں، حسنین کے صدقے کٹتے ہیں، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، غم حیات خوف فضا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے
مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے کشو مدینے چلے دستے ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جا بھر جائیں درود پاک مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ ہمارے بھٹی صاحب کلام کو فرمایا میرا بھی دل کر رہا تھا اور میرے ایک دوست ہیں سید الحسن صاحب وہ بھی اس کلام کا بڑی دیر سے مجھے کہہ رہے ہیں لیکن یہ مضمون کچھ اور بنا ہوا تھا وہاں سے ساتھ سے پڑھی جا رہی تھی تو حضرت کی سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے کیا بات اور حضور کی آل پاک آپ نے یہ کلام لکھا حضور کی بارگاہ میں اور ایسا کلام لکھا کہ آپ کی جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار اور اس کلام کو لکھا آپ آل نبی اولاد علی آپ نے اپنی محبت کا اور خواہش کا اظہار کیا اللہ کا ولی اپنی ذات کو حضور کے عشق میں مستغرق رکھتا ہے اپنی ذات کی نفی کرتا ہے پھر وہ جو چاہتا ہے اپنی آخرت چل جاتا ہے تو آپ نے یہ اظہار کیا اس کلام میں کہ اج سکم اتران لوں لوں وچ شوق چنگے جے اج نینا نینا کیوں جڑی سب یہ ہم جھٹکے سے لوگ ہیں سب یہ سمجھتے ہیں سکھ کہتے ہیں آگ آگ کو سکھ اس کو آگ کو کہتے ہیں اور متر کہتے ہیں پیارے تو آپ نے آج سکھ متران پیاروں کی بڑی آج آگا کیوں دلڑی اداس کرنے دیئے لوں لوں وچ شوق چنگے دیئے پھر آپ نے یہ کلام سارا لکھا تو آپ بھی مل کر پڑھیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب اجر و ثواب ملے گا مجھے بھی ملے گا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 10 درجے بن جاتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں جنت میں ایک درخت ہوتا ہے ایک دفعہ کہتا ہے تو حضور نے ہمیں سلمان بھائی نے اہل خانہ نے یہ ہمیں شرف بخشا کے مجبور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو بار بار سبحان اللہ کہیں انشاءاللہ یہاں سے باغات لگوا کے جائیں گے اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اس کا مطلب اللہ پاک ہے تو اللہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے تو مل کر بابا سبحان پڑھ لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ جب سرکار نے دعا جی بل فجر والا جو بڑا دکھا واللیل والے زلفیں دکھائیں تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ مکھ چند چند شانی مکھ چند شانی مدھے چند گیلا
یہ شعر ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے سرکار کو دیکھا اس کلام کو لکھا اس میں آپ نے حاضر کا صیغہ استعمال کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں فرماتے ہیں اے ہو صورت شالا پیش نظر رب وقت نزات روز حشر ہو صورت شالا پیش نظر رب وقت نزات روز حشر جد پل تھی سادہ ہوسی گزر جد پل تھی سادہ ہوسی گزر تد کھوٹیاں دیسن سب کھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پھر اپنی ذات کی اور فرمایا کہ سبحان اللہ ما اجمل ما احسن اکمل کتھے مہر علی تیری سنا
اب یہ سلمان بھائی نے مظفر وارثی علیہ رحمہ کے کلام کا حکم دیا، بڑا ہی زبردست کلام ہے۔ اب میں اپنے خیال کے مطابق یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری کلام ہم پیش کریں، اس کے بعد پنجتن پاک کی بارگاہ میں سبحان اللہ، کیونکہ حضور کا نام لیا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ حضور کی ہمیں تعریف کی، حضور کی خوش ہوئی، اور حضور کو اور خوش کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ ان کی آل پاک کا صدقہ ہے، جس سے حضور بہت خوش ہوتے ہیں۔ گویا حضور خوش ہوئے تو رب خوش ہوا، تو ان کا جو ذکر ہے حضور کی آل پاک کا وہ رب کو خوش کرنے کا طریقہ ہے جی۔ تو ہم نے آخر میں ان کا ذکر کرنا ہے، اور اس سے پہلے یہ کلام میں پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ تقریباً 2 گھنٹے ہو چلے ہیں پڑھتے ہوئے، وقت کا پتہ نہیں لگتا۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم حضور کی نظر عنایت ہوتی ہے کہ میں اپنی لگن سے بس حضور پڑھواتے ہیں، سرکار پڑھواتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، تو وقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مجھے تھکاوٹ سے بالکل نہیں اس بات کا سلمان بھائی احساس ہوا کہ 2 گھنٹے ہو گئے، کیونکہ مجھے بھوک لگنی شروع ہو گئی، مجھے احساس ہوا کہ دوسروں کو تھکاوٹ دینے والی بات ہے نا۔ اچھا سلمان صاحب ایسی چیزوں سے تھکاوٹ، میرے دل کی گل پہنچ، جب کسی میرے دل کی گل تک پہنچ ہی گئے۔ اچھا صحیح، کیونکہ جب بندہ پڑھتا ہے نا اندر کا زور لگتا ہے تو بھوک چمکتی شروع ہوئی، یہ سارے چمکین صحیح نہ میں سبحان اللہ، سلامت رکھے سب کو۔ نبی کے راستے پہ خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، محل ہیلار کیا کرنے ہیں مجھ کو، محل ہیلار کیا کرنے ہیں مجھ کو، مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، میں مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، شہ کونین کی فاقہ کشی سے، شہ کونین کی فاقہ کشی سے، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا، میں اپنی روح کی خوراک لوں گا، اور میری ناموری آنسو کریں گے، میری ناموری یہ آنسو کریں گے، میں ان سے دیدۂ نمناک لوں گا، میں ان سے دیدۂ نمناک لوں گا۔ تخیل دیکھیں ذرا، ایک جون سا شعر بڑا کمال ہے، سنیے حضور کی نسبت سے، میری خواہش پوچھی
انہوں نے میری خواہش اگر پوچھی انہوں نے تو اس تہکام عرض پاک لوں گا میں اس تہکام عرض پاک لوں گا اور حاصل یہ بھی تخیل مظفر وارسی پیش کر سکتے ہیں سبحان اللہ ہر امتی کی خواہش حضور کی عاشق کی خواہش کہ جب بندے نے قبر میں اترنا ہے نا تو حضور کی زیارت نصیب ہوگی خدا کرے کہ جب حضور کی زیارت ہوگی تو ہمیں پہچان بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ ہم حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں ان کے نام لے وائیں حضور جب تشریف لائیں گے ہم کھڑے ہو کر کہیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ حضرت مظفر وارسی کہتے ہیں حضور آئیں گے جب ہماری لہر میں تو ہماری صورت کیفیت کیا ہوگا کہ جب تشریف لے آئیں گے تو ہم زمین پہ نہیں ہوں گے مرش پہ ہوں گے بے شک فرماتے ہیں میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا حضور آئیں گے جب میری لحد میں حضور آئیں گے جب میری لحد میں حضور آئیں گے جب میری لحد میں تو زمین سے قیمت افلاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ حضور آئیں گے جب میری لحد میں تو زمین سے قیمت افلاک لوں گا میں زمین سے قیمت افلاک لوں گا اور ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی ملی جاگیر اگر جنت میں کوئی تو دہلیز شہ لولاک لوں گا میں دہلیز شہ لولاک لوں گا میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات جزاک اللہ ہمارے شاہ صاحب تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی بڑی محبت بڑی شخصیت ہیں جی اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور بڑی محبت سے سنتے ہیں محفل میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے ہمارے اللہ ایک دو اشعار حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی بارگاہ میں تو پنج تن کا غلام سبحان اللہ کیا بات ہیں جی امن کا مہربان حبیب امن کا مہربان حبیب جو شاہ کا ہے شاہ حبیب کہیے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ
بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کا نا خدا خدا کے دین کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کہہ دو ذرا ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ دوسرا نہ کوئی مصطفیٰ نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ایسا بادشاہ حسین ایسا بادشاہ حسین ہے زندگی فنا کل نفس ذائقۃ الموت ہر شے کو فنا ہر چیز نے مٹ جانا کسی نے نہیں رہنا سب نے چلے جانا یہ امتحانی مرکز ہے یہاں ہم اپنی ایکٹنگ کر رہے ہیں جی اور اس کے بعد اللہ نے شعور کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے جو اگلی زندگی ہے نا ہماری وہ بقا کی زندگی ہے جہاں ہم نے بہت دیر رہنا ہے اور ہمیں اس بات کا مان ہے رہنا ہی رہنا تو وہاں اس بات کا ہمیں مان ہے اور غرور ہے اس بات کا الحمدللہ کہ ہم حضور کے نام لے ان کے آل پاک سے محبت کرتے ہیں یہ عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں حسنین میری میں جنت کے نوجوانوں کا سردار اور سیدہ کائنات خواتین کی سردار تو ہم ان کے نام لیتے ہیں ان کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہی ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ ذکر اور ان کا نام ہمیں ہماری بخشش کروائے گا اور ہمارے نام انشاءاللہ روزے سے چمکیں گے کسی نے کہتا ہوں کہ محبت سے کہا کہ زبانیں گواہی دیں گے کہ ہم ان کے نام لے وہاں کہیے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے فنا کے زندگی فرماتے ہیں فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں مہدیٰ حسین میرا حسین تو میں نے کہہ دیا حسین اور شہید کربلا کا غم جسے بنا ہے بد عمل وہ بد نصیب اسی پہ شمار ہے ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین میرا حسین ہے یہ پتا چلے گا کیا حسین ہے اور